بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت ما النجاة يا رسول الله قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارے گھر میں تمہاری گنجائش ہونی چاہیے اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اس حدیث پاک میں ہمارے اس زمانے اور آگے آنے والے زمانوں کے اعتبار سے ایک بڑی اہم بات ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ انہوں نے قیامت تک آنے والی جو احوال تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے راہ عمل پوچھ لی۔ بعض ایسے بھی سوالات ہیں جن کا حضور کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں ان کا زیادہ ظہور نہیں ہوا، لیکن آج یا آگے آنے والے زمانوں میں ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ یعنی آدمی دنیا میں رہتا ہے تو مختلف قسم کے مسائل، مصائب، پریشانیاں، آزمائشیں دین و دنیا کے اعتبار سے اس پر آتی رہتی ہیں، تو اس میں بچنے کا راستہ کیا ہے کہ آدمی محفوظ رہے، بس کوئی اس کو نقصان نہ پہنچے، نہ دین کو نہ دنیا کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامع طریقے سے 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمایا سب سے پہلے تو املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، یعنی بلا ضرورت نہ بولو کسی بھی معاملے میں۔ جیسے اس بات کو آپ بہت بڑے پیمانے پر بھی سمجھ سکتے ہیں اور چھوٹے پیمانے پر بھی۔ اگر کہیں خاندان میں 2 دوستوں میں بھی کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں جو ایک فتنے کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ غلط فہمیاں چل رہی ہیں، کچھ ایسی ویسی بات چل رہی ہے، تو وہاں انسان کو بلا وجہ بولنا نہیں چاہیے، نہ تبصرہ کرے، نہ اس میں کوئی اپنی شرکت کرے، نہ کسی کی طرفداری کرے۔ خاموش، من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے، اور جو بولتا ہے ایسے معاملات میں، نازک معاملات میں، پھر وہ خامخواہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ فائدے کی بات تو بظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ جہاں بولنا دین و دنیا کے اعتبار سے ضروری نہ ہو وہاں نہ بولنے میں فائدہ ہوتا ہے، عافیت بھی رہتی ہے، نجات بھی رہتی ہے۔ تو آپ نے بہت اہم اصول بیان فرمایا کہ تم اپنی ایسے حالات میں اپنی زبان پر قابو رکھو، چاہے 10 دفعہ بھی دل میں خیال آئے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے، لیکن نہ کہو، اپنے آپ کو اپنے اوپر قابو اور کنٹرول رکھو۔ اس سے تمہیں بہت، کیونکہ وہ وقت اور حالات اور آزمائش گزر جاتی ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، لیکن آدمی کی ہوئی بات یاد رہ جاتی ہے۔ وہ پھر فرمایا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔
دوسری چیز یہ فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب فتنے کا زمانہ ہو اور مصیبت کا زمانہ ہو تو پھر اپنے گھر کے اندر ہی رہا کرو، باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ باہر نکلو گے تو خواہ مخواہ کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ گھر میں رہو گے نجات اور عافیت رہے گی، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، مقصد یہ ہے اپنی ضرورت سے نکلے، اپنا کام کیا اور واپس گھر۔ کیونکہ اگر تو باہر خیر کی مجالس ہوں جیسے کہ حضور کے زمانے میں تھا، یا اور کوئی خیر کی مجلس ہے، پھر تو گھر سے بہتر ہے وہ جگہ۔ لیکن اگر باہر شر ہے اور جو کچھ انسان نے نیکیاں کمائی ہیں وہ باہر بیٹھ کر تھڑوں پر، چوپالوں پر، بیٹھکوں پر ختم کرے گا، ضائع کرے گا، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان گھر میں پڑا رہے، چاہے وہاں پر سوتا ہی رہے، تو کم سے کم برائی سے محفوظ تو رہے گا، نہ کسی کی گلہ غیبت سنے گا، نہ اس سے کوئی نیکی ضائع ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ فرمائے وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر ندامت سیکھو، اپنی غلطی پر اڑنا نہ سیکھو، بلکہ غلطی ہو جائے تو اس پر رونا سیکھو کہ مجھ سے یا اللہ یہ کیا گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی۔ جس انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنا بند ہو جائیں وہ بڑے خطرے میں ہوتا ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ میں بڑا پرفیکٹ ہوں، ہر اعتبار سے میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی غلطی نہیں، میں نے کبھی کسی معاملے میں کوئی خطا کی نہیں ہے، تو یہ آدمی بہت خطرے میں ہے کہ اس کو شیطان نے الٹی پٹی پڑھا دی ہے کہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے الٹے کام کروائے جا رہا ہے جن کا دین و دنیا کے اعتبار سے نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ تو اپنی غلطیوں پر نظر رہنی چاہیے اور پھر ان پر اللہ کی جانب سے ندامت کے ساتھ آنسو بھی بہانے چاہیے۔ آنسو اگر نہیں آتے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنا لو۔ اللہ ایسی کریم ذات ہے کہ وہ صورت کو بھی حقیقت کا درجہ دے دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کا دستور نہیں ہے، فوٹو کاپی جو ہے وہ اصل کا قائم مقام، جہاں اصل چاہیے وہاں کاپی نہیں چلتی، لیکن اللہ ایسی کریم ذات ہے کہ وہاں اصل اگر رونا حقیقت میں موجود نہیں بھی ہے تو اس کی صورت بناؤ، اللہ اس کو حقیقت میں رونا ہی شمار کر لیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔